ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود اس کا رکوع نمبر 3 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یقیناً بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، اس کی قوم کی طرف۔ انی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، واضح۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کیا پیغام لے کے آیا ہوں؟ اللہ تعبدوا، یہ کہ نہ تم سب عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ ہی کی۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال الملا، تو کہا ان سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے کہ جن سب نے کفروا، کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما نراکا، کیا کہا؟ ما نراکا، نہیں دیکھ رہے ہم تجھے، الا بشرا مثلنا، مگر ایک انسان، مثلنا، اپنے جیسا، وما نراکا، اور نہیں دیکھ رہے ہم تجھے، اتبعکا، کہ پیروی کی ہو تیری، الا، مگر، الذین، ان لوگوں نے جو کہ ہم وہ اراذلنا، ہمارے رذیل لوگ ہیں، یعنی کمتر لوگ ہیں، بادی الرأی، گھٹیا سوچ والے، یا ظاہری رائے رکھنے والے، سرسری رائے رکھنے والے۔ وما نرا لکم، اور نہیں ہم دیکھتے، لکم، تمہارے لیے، علینا، اپنے آپ پر، من فضل، کوئی فضیلت، بل نظنکم، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں، کاذبین، جھوٹا، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ قالا، تو کہا نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں ہوں واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہو مجھے، رحمتاً، رحمت، نبوت، من عندی، اپنے پاس سے، فعمیت، پھر وہ چھپائی گئی ہو، علیکم، تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر سکتے ہیں تم پر اسے، وانتم، اور اس حال میں کہ تم، لہا، اس کو، کارہون، ناپسند کرنے والے ہو۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس تبلیغ پر، مالا، کوئی مال کا، کسی مزدوری کا، کوئی میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت، نہیں ہے میری مزدوری، میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، میں نے تو اللہ سے اجر لینا ہے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، ہرگز دور ہٹانے والا، الذین، ان لوگوں کو جو، آمنو، سب ایمان لائے، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، سب ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ولیکنی، اور لیکن میں، اراکم، دیکھتا ہوں تم کو، میں دیکھتا ہوں تمہیں، قوماً، ایسی قوم، تجہلون، کہ تم سب جہالت کرتے ہو۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، من ینصرنی، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا، ان ترکتہم، اگر میں دور ہٹا دوں انہیں، کہ اگر میں ان لوگوں کو جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ رذیل ہیں، تم سمجھتے ہو کہ وہ لوگ حقیر ہیں اور سرسری نظر والے ہیں، ان کو میں نے اگر دور کر دیا تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا۔ افلا تذکرون، کیا تم سب نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، لکم، تم سے، عندی، کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہیں تزدری، حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم، تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ، خیرن، کوئی بھلائی، اللہ اعلم، اللہ خوب جاننے والا ہے،
بما فی انفسہم، اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، انی بے شک میں، اذن اس وقت، لمن الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالو انہوں نے کہا، یا نوح اے نوح، قد جادلتنا بلا شبہ تو نے جھگڑا کیا ہے ہم سے، فاکثرت جدالنا پھر تو نے بہت زیادہ کیا، جدالنا ہم سے جھگڑا، فأتنا پس لے آ تو ہم پر، بما تعدنا اس عذاب کو کہ جس کا تو تعدنا وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت اگر ہے تو من الصادقین صچوں میں سے۔ قال اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، انما بے شک یأتیکم بہ اللہ صرف اللہ ہی لائے گا اس کو تم پر، انشاء اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم سب اسے عاجز کرنے والے، ولا ينفعکم نصحی اور نہیں نفع دے گی تمہیں میری نصیحت، ان اردت تو اگر میں چاہوں، ان انصح لکم کہ میں نصیحت کروں تم کو، ان کان اللہ اگر ہو اللہ، یرید و چاہتا، ان یغویکم کہ وہ گمراہ کرے تمہیں، هو ربکم وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، ام یقولون افترا کیا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اسے، قل کہہ دیجئے، ان افتریتہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے اسے، فعلی اجرامی تو مجھ پر ہے میرا جرم، وانا بریء اور میں بری ہوں، مما اس سے، تجرمون جو تم جرم کرتے ہو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، تو ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں سے نا اب انبیاء کے واقعات شروع ہو رہے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سابقہ اپنی تاریخ بیان کر کے، انبیاء کے واقعات بیان کر کے اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے، توحید کی دعوت دی ہے کہ دیکھو پہلی قوموں کے پاس بھی رسول آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، انہوں نے جب ان کی بات نہ مانی، جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا ان کی دعوت کو، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا حشر ہوا ان کے ساتھ؟ وہ قومیں کہاں گئیں؟ کیسے نیست و نابود کر دی گئیں؟ جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو کس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہاں ترتیب کے ساتھ پیغمبروں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اب پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں سورہ اعراف میں انہی انبیاء کے واقعات ہم نے پڑھے، لیکن وہاں انداز اور تھا، اور واقعات پورا ایک واقعہ پورا نہیں بیان کیا گیا، بلکہ جو چیزیں وہاں مطلوب تھیں وہ وہاں ہیں، جو چیزیں یہاں مطلوب ہیں یہاں کچھ اور انداز سے ہوگا، اور ان واقعات کی حکمت کچھ اور بتائی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام جو ہے آدم علیہ السلام کے بعد کئی سو سال بعد آئے، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو، کہ ان کی قوم پر جو شرک آ گیا تھا ان کی قوم میں، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا، وہ کیسے آیا اس کی تفسیر جو ہے سورہ نوح کی جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو وہاں آئے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں جو شرک آیا وہ اپنے اکابر کو، بزرگوں کو بڑا بنا کر، اور وہ بزرگ جب فوت ہو گئے، شیطان آیا ان کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ جو تمہارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، جو تمہیں نصیحتیں کرتے تھے، اب تمہیں وہ نصیحتیں کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ان کی صورتیں بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو۔ انہوں نے مجسمے بنا لیے۔ پھر جب ایک نسل ختم ہو گئی اور لوگ آئے، ان کو اب پتہ نہیں تھا کہ کون جو ہے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ کس کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو شکلیں بنی ہیں نا، وہ انہی کے سامنے جھکتے تھے۔ اس طریقے سے شرک آ گیا ان کے قوم میں، تو نوح علیہ السلام نے ان کو روکا، منع کیا، اور کہا کہ تم اس سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دن رات دعوت قومی لیلا و نہارا، سورہ نوح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کہنے لگے دعوت قومی، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعا سے، میرے پکارنے سے، میری تبلیغ سے یہ صرف بھاگنے میں ہی زیادہ ہوئے ہیں۔ جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں، میں نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، اپنے کھانے پینے کو نہیں دیکھا، اپنی ساری صلاحیتیں ان کے پیچھے صرف کر دی۔ 950 سال تک تبلیغ کی ہے، ایک دو دن نہیں، 950 سال تک بلاتے رہے۔ لیکن قوم کا رویہ کیا تھا؟ اس رکوع میں یہاں جو نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر آئے، اس میں ان کی قوم کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے،
اور ان کے حق قبول کرنے کا جو اصل سبب تھا وہ بیان کیا گیا ہے۔ 950 سال وہ اور جگہ پر ہے، یہاں نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہے ان کا اتنے عرصے میں رویہ کیا تھا، حق قبول نہ کرنے کا مین سبب کیا تھا، وہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے کیا کہا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے قوم میں تمہیں ڈرانے والا ہوں واضح، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں، اور کیا میں کہتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی۔ ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی، بنیادی نقطہ یہی تھا، نقطہ آغاز بھی ہر پیغمبر کی دعوت کا توحید تھا، اور نقطہ اختتام بھی ہر پیغمبر کی دعوت کا توحید تھا۔ کیا پیغام آگے پڑھیں گے ہم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، بیٹے دینے والا وہ ہے، بگڑیاں بنانے والا وہ ہے، مشکل کشا حاجت روا۔ تمہیں جب مشکل آئے، پریشانی آئے تو اس کے سامنے جھکو، یا قوم اعبدوا اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، وہ اپنی اپنی قوم کی طرف تھے، لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پھر قوم نہیں کہا۔ ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے سارے انسانوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو نہیں کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، بلکہ کیا کہا، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا، اس میں بھی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ پوری کائنات کے لیے جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم، کہ بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے، کہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو، اوروں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، تو پھر یاد رکھو کیا ہوگا، کہ ایک بہت بڑا دن، کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن بہت دردناک عذاب ہوگا تمہارے لیے۔ اس دن کیا ہوگا کہ مجرم پہچانے جائیں گے، اذا الشمس کورت، جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب اس زمین پر زلزلہ برپا ہو جائے گا، اس دن جہنم لائی جائے گی، اور اللہ کے نافرمانوں کو، قرآن نہ ماننے والوں کو، مشرکوں اور رب کے باغیوں کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے، بچ جاؤ، تم بھی ڈر جاؤ اللہ رب العالمین سے، اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ آگے کیا ہے، اب یہاں سے نا ان کی جو رویہ تھا، بلکہ 950 سال تک دعوت کے آگے وہ ڈٹ گئے، نہیں مانی انہوں نے دعوت، ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا کر دی۔ مین وجہ کیا تھا، اصل سبب کیا تھا، وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ قال الملا، کہا سرداروں نے، آگے سردار تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، دنیا دار تھے، اقتدار اور اختیار پر قابض لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا، الذین کفروا من قومہ، ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، کیا کہا، ما نراکا، نہیں دیکھتے ہم تجھے، الا بشرا مثلنا، آپ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اگر نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، اور یہی مطالبہ مشرکین مکہ نے کیا تھا، یہی مطالبہ نوح علیہ السلام کی قوم کر رہی ہے کہ آپ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ وما نراک اتبعک، اور نہیں دیکھ رہے ہم کہ پیروی کی ہو تیری، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، ہم اراذلونا، جو ہمارے رذیل لوگ ہیں، جو کم تر لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہمارے غلام ہیں، جو ہمارے ملازم ہیں۔ اس معاشرے میں جو لو کلاس طبقہ ہے اس نے تیری بات مانی ہے، اپر کلاس لوگوں نے تو مانی نہیں، ان لوگوں نے تو تیری بات ہی نہیں مانی۔ آپ کی بات ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کا دنیاوی طور پر معیار اور سٹیٹس کم ہے، اور آپ کا بھی دنیاوی اعتبار سے معیار اور سٹیٹس کم ہے، آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر اللہ کے پیغمبر ہیں، یہی دعویٰ مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، یہی مطالبہ کہ آپ اگر واقعتاً سچے رسول ہیں تو آپ کے پاس دولتوں کے انبار ہوتے، یہ پہاڑ آپ کے، اللہ تعالیٰ وہ کہتے، مطالبہ کرتے کہ ہم تب مانیں گے آپ کو اللہ کا رسول کہ جب یہ پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے بن جائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں
کہ اللہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے تو ہم مان لیں گے آپ کی دعوت کو، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے لیے ایک باغ ہو، اس باغ کے اندر جو ہے وہ نہر جاری ہو، پانی کے چشمے ہوں اس باغ میں، تب ہم مان لیں گے۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کے پاس دولت ہونی چاہیے تھی، آپ کے پاس آگے پیچھے باڈی گارڈ ہونے چاہیے تھے، لوگ ہونے چاہیے تھے۔ الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لکم، نہیں دیکھتے ہم تم کو، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تمہارے پاس دنیاوی اعتبار سے سٹیٹس اور معیار ہم سے بلکہ کم ہے، ہم سے زیادہ ہوتا، دنیا ہوتی، مال ہوتا، دولت ہوتی، آگے پیچھے آپ کے لوگ ہوتے، پھر ہم مانتے۔ بل نظنکم کاذبین، ہم تو سمجھتے کہ تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ارأیتم، تم نے دیکھا نہیں، ان کنت علی بینہ، کہ میں واضح دلیل پر ہوں۔ لوگوں کو پرکھنے کا معیار دنیا نہیں ہے۔ آج بھی اکثریت لوگوں کی وہ کس طرف ہے کہ انسانوں کو پہچاننے کا یا کسی کے ساتھ تعلق بنانے کا معیار جو ہم نے رکھا ہے وہ دنیا ہے، دنیا کا مال، دولت، سٹیٹس، گاڑی، بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے اندر کوئی کردار نہ ہو، کوئی اچھائی نہ ہو، بلکہ ساری اخلاقی خرابیاں اس کے اندر موجود ہوں، لیکن پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، اس کی ساری اخلاقی برائیاں اس پر پردہ آ جاتا ہے، کسی کو اس کی برائیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس کی دولت نے اس کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے نا۔ ایک شاعر کہتا ہے میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، ان کی دولت نے ان کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ کہ آج جس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، اس کے پاس چاہے اخلاق ہو، فن ہے، ہنر ہے، وہ ہنر بھی لوگوں کو مذاق لگتا ہے، لوگ اس کے ہنر کی تعریف نہیں کرتے، اس کی اخلاق کی تعریف نہیں کرتے، اس کے کردار کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کردار کرنے والا ایک عام انسان ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولتوں کے انبار، سٹیٹس اور شہرت نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ جس کے اندر ہزاروں خرابیاں ہیں، عیب ہیں، جھوٹا ہے، وہ بے دین ہے، بے نماز ہے، لیکن دولت ہے، تو اس کی دولت نے اس کے سارے عیبوں پر پردہ دیا ہوا ہے۔ اور یہی چیز شروع سے چلی آ رہی ہے دنیا داروں کے ہاں، جنہوں نے صرف دنیا دیکھنی ہوتی ہے۔ آج بھی کئی لوگ گاڑیاں دیکھ کر، عہدے دیکھ کر، دولت دیکھ کر، سٹیٹس دیکھ کر، شہرت دیکھ کر لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں۔ ان لوگوں کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ دولت ہے، وہ دنیا ہے، دنیا کا مال و متاع ہے۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس تو دلیل ہے۔ اصل پرکھنے کی چیز علم ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کے بات کے اندر کتنا وزن ہے۔ علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر، وآتانی رحمۃ من عندی، اور اس رب نے مجھے رحمت عطا کی ہے اپنی طرف سے، فعمیت علیکم، اور وہ رحمت چھپا دی گئی ہے تم سے، انلزمکم، کیا ہم لازم کر سکتے ہیں تم پر اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ کہ میرے پاس تو دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل؟ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا اس مالک نے بنائی ہے، یہ دنیا بغیر کسی کے بنانے کے نہیں بن گئی۔ تم تو صرف اس دنیا کے پیچھے، جو کافر ہوتا ہے نا، اس کی آنکھ جو ہے وہ دنیا دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہے نا اقبال کا شعر کہ کافر آفاق میں گم ہے اور مومن میں آفاق گم ہے۔ کافر اس دنیا کو دیکھتا ہے اور مومن جو ہے وہ اس دنیا کو دیکھ کر دنیا بنانے والے کی طرف پہنچ جاتا ہے، وہ اصل زندگی کی طرف جاتا ہے، اور کافر صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود ہوتے ہیں کہ تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، معیار نہیں ہے، سٹیٹس نہیں ہے، مال و متاع نہیں، لوگ ان کے ساتھ نہیں، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، ہم تو تمہیں اس مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں، اس کی تیاری کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور تمہیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی کیونکہ تمہاری آنکھوں پر دنیا کی دولت کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، مفاد پرستی کی عینک تمہارے آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے، تمہیں کیسے نظر آئے گا؟ فعمیت علیکم، وہ تم پر اندھی کر دی گئی، تمہیں آخرت نظر ہی نہیں آتی، تمہارے دلوں پہ اب مہر لگ چکی ہے۔ کیوں؟ شروع میں پڑھا تھا نا ہم نے، ختم اللہ علی قلوبہم،
کہ تم نے اس حق قبول کرنے کی صلاحیت کو استعمال ہی نہیں کیا، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، تو وہ ختم ہو گئی۔ ہم زبردستی تو تمہارے ساتھ وہ ہدایت نہیں چمٹا سکتے نا، وانتم لا کارہون، کہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو۔ ویا قوم، اور میری قوم یاد رکھو، لا اسألکم علیہ مالا، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ تو نہیں کرتا، میں تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتا۔ میں نے کب تم سے کہا ہے کہ تم میری مدد کرو، مجھے کچھ دو؟ کبھی تم سے مال نہیں مانگا، اپنا اجر نہیں مانگا، اجرت نہیں مانگی۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے، میں نے اس سے لینا ہے اجر۔ میری جو تمہیں تبلیغ کرنے کی نیت ہے وہ اللہ سے میں نے ثواب لینا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین، اور نہیں ہوں میں دور ہٹانے والا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، میں ایمان لانے والوں کو تمہارے کہنے کی وجہ سے دور نہیں کروں گا۔ یہ مطالبہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی کیا، اور یہی مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا۔ انہوں نے بھی کہا یہ جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں نا، یہ کمزور طبقہ ہے، یہ غلام ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے، ہمارے معیار اور سٹیٹس کے مطابق نہیں ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کو آپ اٹھا دو، ہمارے لیے الگ سے مجلس بناؤ تاکہ ہم اپنے معیار کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، میں کیسے ان کو دور کر دوں اپنی مجلس سے؟ بیٹھنا ہے تو انہی کے سامنے آ کے بیٹھو، انہی کے ساتھ بیٹھو۔ یہ دنیا داری کے معیار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے کہ کون کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے، لا ينظر اللہ الی صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون کس نسل سے ہے۔ اللہ نسلیں، قوم اور قبیلے نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں۔ یہی مطالبہ جب مشرکین مکہ نے کیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو تم نے دور نہیں کرنا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ نے ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ کن لوگوں کو؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارنے والے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اس کی رضامندی کے طالب ہیں۔ یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، ان لوگوں کی طرف اپنی آنکھوں کو نہ لے جائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، جو دنیا کے زیب و زینت چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معیار اور سٹیٹس کے مطابق جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ جن کے کپڑے پھٹے پرانے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، مزدوریاں کرنے والے غلام ہیں، مزدور ہیں، ان کو اٹھا دو۔ ان کو نہیں اٹھانا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ جب یہ آئیں، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم، کتنی شان ہے ان کی، کتنا اللہ کو ان سے پیار ہے کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، چاہے وہ فقیر ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، ان کی ٹاکیاں لگا کر ان کو جو ہے پیوند لگا کر اپنے کپڑوں کو مزدوریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، مزدوریاں کرنے کی وجہ سے پسینے سے وہ کپڑے ان کے شرابور ہیں، ان کے جسموں سے پسینے کی ہوائیں آ رہی ہیں، کسی اعلیٰ دنیا داروں کے مجلسوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں، بڑے معیار والے سٹیٹس والے، کہ یہ غریب پھٹے پرانے کپڑوں والے، یہ میلے کچیلے، ان کو اپنی مجلسوں سے اٹھا دو، یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، ان کے سروں پہ پگڑیاں نہیں ہیں، ان کے جسموں پر ہمارے معیار کے مطابق سٹیٹس اور معیاری لباس نہیں ہے۔ اب کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب یہ لوگ چل کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، جب یہ چل کے آئے، جب یہ بلال آئے، جب یہ صہیب رومی روم سے چل کے آئے، جب یہ کافروں کے غلام، ان سے مارے کھانے والے جب آپ کے پاس آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ، آپ اٹھ کر پہلے ان کے سامنے چل کر ان کو کہیں، کہیں وہ نہ آ کر پہلے تمہیں السلام علیکم کہیں، ان کے سلام کرنے، ان کے پہنچنے سے پہلے استقبال میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور انہیں تم نے کہنا ہے قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم پہلے آپ نے کہنا ہے۔ کتب ربکم، اور انہیں یہ خوشخبری دینی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اگر
تم سے تمہارے رشتہ داروں نے تم سے رشتہ داریاں توڑ دی ہیں، تو یاد رکھو اللہ نے اپنے رحمت کے ساتھ تمہارے رشتے کو جوڑ دیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے یہی ہیں کہ انسان کے دل سے دنیا کی ہرس اور ہوس اور دنیا کی محبت نکل جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اور جو دنیا کو بھی ساتھ لے کے آئے اس کی محبت بھی ہو، دنیا کی زیب و زینت بھی چاہے اس کی محبت بھی ہو، اس کے دل میں معیار اور سٹیٹس دنیا ہو۔ اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ ذرا ہم بھی دیکھیں، اپنے دلوں سے پوچھیں، ہم نے لوگوں کو پرکھنے کا جو معیار بنایا ہے وہ کیا ہے؟ آج کے سبق کا سب سے بلکہ خلاصہ ہی سمجھ لیں، اس سبق کا یہی چیز سمجھ آ گئی تو آج کا سبق کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگوں کو پرکھنے کا، جانچنے کا معیار ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ مال، دولت، پیسہ، سٹیٹس، بینک بیلنس، گاڑی، عہدہ، کیا ہے ہمارے ہاں معیار؟ ہم لوگوں کے ساتھ جب تعلق بناتے ہیں، کسی کے ساتھ یا رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، کسی کو رشتہ دینا چاہتے ہیں، کسی سے رشتہ لینا چاہتے ہیں، کیا چیزیں دیکھتے ہیں ہم؟ دولت، کوٹھی، بنگلہ، گھر، اس کا بزنس، بینک بیلنس، اس کے کپڑے، اس کے گھر کی سیٹنگ، ڈیزائن، کیا چیزیں دیکھتے ہیں ہم؟ یا ہمارے ہاں معیار علم ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تقوی ہے، دینداری ہے، اللہ کا ڈر ہے؟ کیا ہے ہمارے ہاں معیار؟ اگر ہم کسی کا تقوی دیکھ کر اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، کسی کی دینداری دیکھ کر، کسی کی اچھی نماز دیکھ کر، اللہ کے سامنے اس کا رونا دیکھ کر، اللہ کے راستے میں اس کا خرچ کرنا دیکھ کر، اس کا اخلاق دیکھ کر، اس کی سچائی دیکھ کر، اس کے ایفاء عہد دیکھ کر، اس کا سچ بولنا دیکھ کر، اس کی دیانتداری کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہم دوستی لگاتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، تو ہم اپنی دوستی اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ یا پھر ہم دنیا دیکھ کر، چاہے وہ جھوٹا ہے، بد عہد ہے، بے دین ہے، بے نماز ہے، دولت ہے، تو پھر ہمارا رشتہ دار ہے، پھر ہمارا معیار دنیا ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی ساری محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ پھر چاہے وہ گاڑیوں پہ بیٹھنے والا، یہ ضروری نہیں ہے کہ دیندار کے ساتھ دنیا نہ ہو، یا جس کے پاس دنیا ہے وہ دیندار نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ چیز کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ دنیا کافر کو بھی دیتے ہیں اور اپنے مومن بندے کو بھی دیتے ہیں۔ کافر کو بن مانگے دیتے ہیں نا، کافر کون سا اللہ سے مانگتا ہے؟ اللہ نے کافروں کو بن مانگے دی ہے۔ ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمیں بھی بن مانگے دیں گے، لیکن معیار یہ دنیا نہیں بنانی ہے۔ ایک بندہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ نمازی ہے، پہلے صف کا نمازی ہے، آپ کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ آپ کا سردار ہے، وہ چاہے وہ فقیر ہے، وہ ٹوٹے ہوئے سائیکل پہ سفر کرتا ہے، خدا کی قسم ایک نمازی انسان، سچا انسان، حلال کمانے والا، حلال جو کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے ٹوٹے سائیکل کا ایک ٹائر جو ہے، یہ سرداروں کی سرداریاں اور بڑے بڑے چودھریوں کی بڑی بڑی گاڑیاں، وہ سب ایک طرف، اس ایک غریب انسان کی جوتی کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی شان، اس کا مقام جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج دنیا تو وہ حرام کو منہ نہیں لگاتا، وہ سود نہیں لیتا، وہ رشوت نہیں لیتا، اس نے اپنا دنیا کا عیش و آرام اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس کو سمجھے کہ یہ غریب ہے، فقیر ہے، ہم اس سے مل نہیں سکتے، اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے کھانا کھانے کے لیے، تو کیا دیکھا ہم نے؟ ٹھیک ہے، یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ بہت بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے، یہ دین آسان نہیں ہے۔ یتیم جو قریبی رشتہ دار ہے، مسکین جو مٹی ملا ہوا ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے۔ کیونکہ اس یتیم اور مسکین کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو تمہارے دل میں بھی اس کی محبت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟
انہم ملاقو ربہم، یہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، میں اس کو کیوں دور کر دوں؟ یہ تو اللہ کے چہیتے بن گئے ہیں، انہوں نے تو اپنی دنیا کو ٹھوکر مار دی اللہ کی رضا کے لیے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، یاد رکھو تم ان کو ذلیل سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ان کے پاس دنیا نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس لیے یہ کمزور ہیں۔ سمجھو میں جانتا ہوں کہ تم جاہل ہو، تم جاہل ہو، تمہاری نظریں صرف اس دنیا کی رونقوں کو دیکھ رہی ہیں، تمہاری نظروں میں آخرت ہے ہی نہیں۔ تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تم نے ہمیشہ کی زندگی کو اس چند روزہ زندگی پر قربان کر دیا ہے، تم نے اس دنیا کو لے لیا، آخرت کو چھوڑ دیا ہے، تم نے اس دنیا کے عیش و آرام کے بدلے آخرت کا ہمیشہ کا عیش و آرام داؤ پہ لگا دیا ہے۔ وَيَا قَوْمُ، اور یاد رکھو، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون مجھے بچائے گا اللہ سے؟ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو دور کر دیا، اگر ان دینداروں کو، ایمان والوں کو میں نے اپنے مجلس سے ہٹا دیا، پھر مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور یاد رکھو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تمہاری آنکھوں پر دنیا پرستی کی اینک چڑھی ہوئی ہے، تم دنیا کی نظر سے دیکھتے ہو۔ میں نے کب کہا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں، میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ خزانے تو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس خزائن اللہ کے خزانے ہیں، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میرا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو انسان ہوں تم جیسا۔ وَلَا أَقُولُ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نظریں حقیر سمجھتی ہیں، صرف دنیا کا مال نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، عہدہ، گاڑیاں اور سٹیٹس اور معیار نہ ہونے کی وجہ سے تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا۔ اور ان دنیا داروں کے نظروں میں خیر یہی ہوتی ہے کہ مال ہے، دولت ہے، دولت کی فراوانی ہے، کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، حکومت میں، اقتدار میں ان کا اختیار ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اللہ ان پر راضی ہے، یہ خیر ہے، یہی سب کچھ سمجھا ہوتا ہے انہوں نے، جبکہ خیر کا معیار یہ نہیں ہے۔ دین ہے، اللہ کی رضا ہے تو پھر خیر ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کا باغی ہے اور دنیا کی دولتیں اور انبار ہیں اس کے پاس، تو وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، وہ رحمت نہیں ہے اللہ کی۔ بے نمازی کی گاڑی، بے نمازی کی کوٹھی، بے نمازی کے بنگلے اور دولتیں اس کے لیے وبال جان ہیں، اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ ہاں، ایک بندہ اس کے پاس گاڑی بھی ہے، دولت بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کا مال، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا مال حلال طریقے سے کماتا ہے اور جائز راستوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی رحمت ہے اس کے لیے۔ اور جو بے نماز ہے، رب کا باغی ہے، حلال و حرام کے پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے مال و دولت، دنیا کا مال و دولت خیر نہیں ہے، اس کے لیے شر ہے، بہت بڑا شر ہے، جو شر اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ جبکہ دنیا داروں کی نظر میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، عہدہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا خیر والا ہے، بڑا کامیاب بندہ ہے، اس کے پاس بڑے اعلیٰ ماڈل کی اور بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، بڑے اچھے گھر ہیں، محلات ہیں، فلاں شہر میں بھی اس کا گھر ہے، فلاں ملک میں بھی اس نے وزٹ کیا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ جاتا ہے، یہ کرتا ہے۔ دین نہیں دیکھیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ کے بڑا کرم ہے اس پر، چاہے وہ سود کھا رہا ہے، حرام کے پیسوں سے کوٹھی بنا کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، سود کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے، حرام کا کمایا ہوا مال، اس سے بنگلہ بنایا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ کتنی بڑی اللہ کی قرآن کی توہین ہے۔ یہ رب کا فضل یہ ہوتا ہے؟ ساری رشوتیں لے کر، جھوٹ بول کر، سودی کاروبار کر کے، یہ رب کا فضل نہیں ہے، یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، یہ حرام کا پیسہ جہنم میں لے جائے گا۔ ہاں، ایک بندے نے حلال کی کمائی ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ اس میں اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، پھر اللہ نے اس کو دیا تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ معیار اصل کیا ہے؟ اصل معیار یہ ہے کہ کون انسان، کس کے پاس کتنا علم ہے اور کون اللہ کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ دنیا کا دولت اور معیار اور دنیا کا زیب و زینت، یہ انسان کے حق اور ناحق پر ہونے
کے لیے یہ جو ہے کسوٹی نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ کون انسان اللہ کو کتنا راضی کرنے والا ہے، کون اللہ کا کتنا فرما بردار ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی ذل من الظالمین، تب میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے ان کو دور کیا یا میں نے یہ کہا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، تب میں ہی ظالم ہوں گا۔ قالوا یا نوح، ان سب نے کہا نوح قد جادلتنا، تو نے بڑا جھگڑا کیا ہم سے، اور فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، تو کوئی بات ہمیں کرنے نہیں دیتا، ہماری ہر بات کے مقابلے میں تو دلیل لاتا ہے۔ اب دلیل دینے سے اللہ جواب جب ہو گئی، جب نوح علیہ السلام نے کہا یہ معیار تھوڑی ہے، اللہ کے ہاں تو یہ معیار نہیں ہے، میں نے تمہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں حق کو ماپنے کا یہ معیار ہی نہیں ہے، تو کیا کہنے لگے، تو نے بڑے جھگڑا کر لیے، بس اب آخری بات یہ جس کا تو وعدہ کرتا ہے وہ لے آ ہمارے پاس اگر تو سچا ہے۔ انتہا ہے نا ہٹ دھرمی کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتے کہ اگر تو سچا ہے نا، جس چیز کا وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر دعا کر تو اللہ ہمیں ہدایت دے، یا خود دعا کرتے کہ اللہ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں ہدایت کی توفیق دے، بلکہ کیا کہا، لے آ وہ عذاب، لے آ، اگر تو سچا ہے تو لے آ، ہم مانتے نہیں ہیں۔ اور یہی چیز پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ انفال میں، مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے پھر بھی ہم نہیں مانتے۔ ابو جہل نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کہا تھا اللہ اگر یہ سچ ہے نہیں مانتا، کتنا ہٹ دھرم ضدی، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا اللہ اگر یہ سچ ہے تو مجھے ماننے کی توفیق دے، کیا کہا، نہیں مانتا، انہوں نے بھی یہی کہا، قال انما یاتیکم بہ اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا اس کو اللہ لائے گا اگر اس نے چاہا، وہ لانا بھی میرے بس میں نہیں ہے، وما انتم بمعجزین، اور یاد رکھو تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو، ولا ينفعكم نصحی، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں میری نصیحت، ان اردت تو اگر میں چاہوں بھی صحیح، ان انصح لکم، کہ میں نصیحت کروں تم کو، ان کان اللہ یرید، اگر اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ نے ارادہ کیا، یغویکم، کہ وہ گمراہ کرے تمہیں، وربکم، جب اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی ہے تو میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، وہ تمہارا رب ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں ہم یقولون افطرا، کہ اس نے گھڑ لیا اپنی طرف سے اس کو، تو یاد رکھو، کہو ان سے اگر میں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے فعلی اجرامی، تو اس قرآن کو گھڑنے کا جو جرم ہے وہ مجھ پر ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، یاد رکھو میں بری ہوں جو تم جرم کر رہے ہو۔ ایک بندے کا تو جرم ہے نا لازمی، ٹھیک ہے نا، یا جس نے تم کہتے ہو کہ گھڑ لیا، اگر میں نے گھڑا تو میرا جرم ہے، تو اس جرم کی سزا مجھے ملے گی، اور اگر میں نے نہیں گھڑا اور واقعتاً نہیں گھڑا تو پھر یاد رکھو تم اس قرآن کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر انا بری ہوں، میں پھر بری ہوں جو تم جرم کر رہے ہو، تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور جھٹلا رہے ہو، اللہ کے قرآن کو تم جو ہے ساحر کہتے ہو، سحر کہتے ہو، جادو کہتے ہو، اور اپنی طرف سے گھڑا ہوا کلام کہتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو، تو یاد رکھو تمہارے اس جرم سے میں بری ہوں، تمہیں اپنے جرم کی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے مزید اگلے رکوع میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ان کا جو طوفان نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا اس کا ذکر ہے اگلے رکوع میں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، ایمان پر، موت دیں تو ایمان والی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔